بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، اس کے تیسرا رکوع ہے۔ اس کی 4 جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے گزشتہ 2 درسوں میں ہو چکی ہے۔ سرسی نظر سے ان کو دیکھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا، خوش ہوا مومنوں سے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اس کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو چکا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ حضور کے نمائندہ بن کے گئے بات چیت کرنے کے لیے، تو کفار نے انہیں کسی وجہ سے روک لیا۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر میں یہ بات مشہور ہو گئی، افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا کہ آؤ بیعت کرو، یہ وعدہ کرو کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور جب تک بدلہ نہیں لے لیتے یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ صحابہ اکرام جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، ہٹیں گے نہیں یہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان کے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو خلوص اور جو جذبہ ایمانی ان کے دلوں میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ سکون قلب نازل کیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایسی فتح دی جو بہت جلد ملنے والی، قریب، یعنی صلح حدیبیہ۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی غنیمتیں، مال غنیمت، یاخذونہا، جس کو وہ لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا، اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا، یعنی اس سفر میں تو ان کو کوئی غنیمت نہیں ملی، لیکن اس سفر کی وجہ سے آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کو بہت سا مال غنیمت ملنے والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، تاخذونہا، جن کو تم لوگے۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، پس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جلدی عطا فرما دی، یعنی صلح حدیبیہ جو پیش خیمہ ثابت ہوا آئندہ فتوحات کا اور مال غنیمت کے حصول کا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ یہ ہو جائے نشانی مومنوں کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی اس پہ ثابت قدم رکھے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، بہت سی اور غنیمتیں جن پہ تم قادر نہیں ہو۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی ایسی بھی مالی غنیمتیں ہیں جو اس وقت کوئی آدمی جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان
عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے 8-10 دن کا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور مکہ والے ان کو مکہ کے باہر روک دیتے ہیں، عمرہ نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں کہ بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں۔ اب اس وقت کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ بہت تھوڑے عرصے میں مسلمان اس وقت کی 2 سپر پاوروں کو شکست دے دیں گے اور ان کا سارا مال و دولت ان کے ہاتھ آئے گا۔ تو فرمایا کہ بہت سی اور بھی غنیمتیں ہیں، لم تقدروا علیہ، جن پر تم قادر نہیں ہو، قد احاط اللہ بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا کہ مسلمانوں نے تھوڑے ہی عرصے میں ایران کو، کسرا ایران کو، روم کو، کیسر روم کو شکست دی، اور دنیا کے 3 بر اعظموں میں تھوڑے عرصے کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ آگے پھر اسی واقعہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس حدیبیہ کے اس سفر کے اندر لڑائی نہیں ہوئی تھی، حالات ایسے پیش آئے جہاں لڑائی کا خطرہ تھا، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ کافروں کی تو بہرحال کوشش تھی، انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی، کئی ان کے جتھے، کئی ان کے گروپ جو ہیں وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آتے رہے، لیکن مسلمانوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور لڑائی جو ہے وہ ٹل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر تم سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو پھر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پاتے، یعنی جو قبائل ان کے حمایتی ہیں، مددگار ہیں، سب کے سب ان کا ساتھ چھوڑ جاتے اور کوئی ان کی مدد نہ کرتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت طریقہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یعنی اس کا طریقہ ہے پہلے لوگوں میں بھی، التی قد خلت من قبل، پہلے بھی ایسے ہی ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کی مدد فرماتا ہے، آخری فتح انہی کی ہوتی ہے، بظاہر حالات کتنے ہی ناسازگار اور نامسائل کیوں نہ ہوں، آخری فتح جو ہے وہ اللہ کے پیاروں کی، انبیاء کرام کی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے میں تو کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی آخری فتح عطا فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ کفا یا کفو کا معنی روکنا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، یعنی کافروں کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی وہ تم پر حملہ کرنے پر قادر نہیں ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ حملہ کریں، چھیڑ چھاڑ کریں، لیکن وہ نہ کر سکیں۔ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور روکا تمہارے ہاتھوں کو ان سے، یعنی بظاہر حالات ایسے تھے کہ لڑائی چھڑ جاتی، جب لڑائی ہوتی تو دونوں طرف سے خون بہتا، کچھ تو خون ہوتا، دونوں طرف کے آدمی جو ہیں اس جنگ میں جو ہے وہ موت کے گھاٹ اترتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، بے بطن مکہ تھا، بطن مکہ یعنی وادی مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم،
بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا، کنٹرول دے دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک گروپ ان کا جبل تنعیم کی طرف سے آیا کہ بے خبری میں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ ان میں حضرت امیر معاویہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی تھے، اور ان کے والد حضرت ابو سفیان وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلے سے ان کو دیکھ لیا، جان لیا، اور ان کو گھیرے میں لے کے سب کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو بعد من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تم نے ان پر قابو پا لیا تھا، یعنی ان کو کنٹرول کر لیا تھا، اپنے قبضے میں کر لیا تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، یعنی تمہارے ہاتھ سے وہ قتل نہیں ہوئے، اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا کہ وہ تم پر حملہ آور نہیں ہو سکے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہی ہیں کافر یا وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے۔ اب دیکھیے یہ ایک مسلمہ اصول تھا زمانہ جاہلیت میں بھی کہ کسی بھی آدمی کو حج سے، عمرہ سے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے نہیں روکا جاتا تھا۔ حرم کی حد جو ہے اس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہمیشہ ممنوع ہے۔ حرم کی حد یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد کچھ علاقہ ہے کئی میل تک جس کو حدود حرم کہتے ہیں، تو اس حدود حرم کے اندر لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ شکار کرنا منع ہے، وہاں کے درختوں کو کاٹنا، گھاس کو کاٹنا، یہ سب منع ہے۔ اب بھی یہی حکم ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی حرم شریف کا جو ہے وہ سب لوگ احترام کرتے تھے اور کسی کو نہیں روکا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل اس کو حرم کے اندر ملتا تو وہ اس سے تعرض نہیں کرتا تھا، اس کا پیچھا نہیں کرتا تھا، اس پہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پہ حرم کے احترام کی خاطر وہ اپنے بدترین دشمن سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اس سے کچھ نہیں کرتے تھے، وہ چاہے ان کے اختیار میں بھی ہو پھر بھی اس کو نہیں پکڑتے تھے۔ تو یہ ایک روٹین تھی اس زمانے میں، یہ مسلمہ اصول تھا، اور کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے ایک ہی گل آواز کسی نے کٹ کی تھی پیچھے، تو یہ ایک مسلمہ اصول تھا کہ جس کے یا ساڈے سپیکر بند ہو گئے کی ہے، کوئی پرابلم ہے؟ نہیں کوئی سپیکر جو ہے ساڈے سپیکر کبھی چلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، کوئی پرابلم ہو رہی، چلو کوئی نہیں بات۔ تو یہ ایک مسلمہ اصول تھا کہ کسی کو نہیں روکا جاتا تھا، چاہے بدترین دشمن ہو، اس کو بھی مکہ شریف آنے سے، حج عمرہ کرنے سے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے نہیں روکا جاتا تھا، اور اس کو وہاں کچھ نہیں کہا جاتا تھا، چاہے کسی کے باپ کا قاتل بھی اسے وہاں مل جائے تو وہ اسے لڑائی نہیں کرتا تھا۔
لیکن کافروں نے اس اپنے بنائے ہوئے اصول یا ایک مسلمہ اصول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اور جس کی وہ سختی سے پابندی کرتے تھے، اس کو بھی پس پشت انہوں نے ڈال دیا اور مسلمانوں کو روک دیا کہ نہیں، تم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمانوں کو مسجد حرام تک، خانہ کعبہ تک جانے سے انہوں نے روک دیا۔ ایک ایسا مسلمہ اصول جو ان کے باپ دادوں سے چلا آ رہا تھا اور اس کی بڑی پابندی کی جاتی تھی، کوئی اس کی خلاف ورزی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا اور اس اصول کی خلاف ورزی کی۔ والہدیہ، اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حجاج کرام ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ عام طور پر حاجی اپنے گھروں سے قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو وہاں جا کر ذبح کرتے تھے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اب تو آج کے دور میں جس طرح کے سفر ہیں اور دور دراز سے لوگ جاتے ہیں تو وہیں پہ جانور خریدا جاتا ہے اور ذبح کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ لوگ وہاں سے آتے تھے، پیدل آتے تھے، تو وہ اپنے ساتھ جانور لے کے آیا کرتے تھے اور پھر ان کو وہاں پر ذبح کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، اس میں آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، گھر سے جو قریب رہنے والے ہیں یا کم از کم حرم کی جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہے بیت اللہ شریف، مسجد حرام، اس کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک حرم کی حد ہے، اور اس کے آگے پھر میقات جو ہے وہ بہت دور ہے۔ اس زمانے میں میقات کا جو ہے ہر طرف مقرر ہے، جہاں سے آگے 2-3 دن کا سفر ہوتا تھا۔ تو اب جو ہے میقات جب آدمی بائی ایئر جاتا ہے تو وہ جدہ سے پیچھے ہے، اس لیے جدہ تک اگر کوئی مکہ شریف جا رہا تو جدہ جو ہے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ ہوائی جہاز پہ جب جاتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں 1-2 گھنٹے کوئی سفر باقی ہوتا ہے، وہ اعلان کر دیتے ہیں بھئی احرام باندھ لیں، میقات جو ہے قریب آ رہی ہے۔ جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے، تو میقات سے بغیر احرام باندھے نہیں جا۔ ہاں کسی نے اگر مدینہ شریف جانے کا ارادہ ہے، پہلے مدینہ شریف جائیں گے تو پھر وہ بغیر احرام کے جا سکتا ہے، اور مدینہ شریف کی جو میقات ہے وہیں سے ہے، وہ مدینہ شریف کے پاس ہی، وہیں مدینہ شریف کے ساتھ جو ہے اس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ اب وہاں اس کو آبار علی، بیر علی کہا جاتا ہے، وہاں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو اب مدینہ شریف سے جو بھی گاڑیاں چلتی ہیں وہ سب سے پہلے وہاں جاتی ہیں، وہاں لوگ نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اگر کسی نے چادریں باندھی بھی ہیں تو وہاں سے وہ نیت کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک میقات ہے، ایک ہے حرم شریف، ایک ہے حرم شریف کی حد، تو اس کے آگے پھر میقات ہے۔ میقات جو ہے وہ کافی فاصلے پہ ہے، تو کوئی بھی آدمی میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا جب وہ مکہ شریف جا رہا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ ہدی کے جانور بھی ساتھ لے کے گئے تھے۔ اب قربانی کے جانور ساتھ تھے، ان کو بھی انہوں نے روک دیا، وہیں پہ جہاں مسلمانوں کو روکا ان کو بھی روک دیا۔ معکوفاً روکے ہوئے این یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پہنچے، یعنی ان کو ذبح کرنے کے لیے مسلمان ساتھ لے گئے تھے، تو کافروں نے ان کو منع کر دیا، روک دیا۔ اب یہ ہوتا تھا اس زمانے میں، ہدی کا جو جانور ہوتا تھا اس کو اشعار کیا جاتا تھا، ایک خاص نشانی ہوتی تھی، ایک چمڑا یا جوتا وغیرہ اس کا ایک ٹکڑا
رسی میں ڈال کے اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، یہ نشانی ہوتی تھی یہ قربانی کا جانور ہے، اس کا بھی احترام کیا جاتا تھا، رسپیکٹ کی جاتی تھی قربانی کے جانور کی، کہ یہ حرم شریف جو ہے کی طرف جا رہا۔ تو اب بات ہو رہی تھی حج کی۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کیا جائے، اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو۔ یہ مکہ شریف والے یا وہاں کے قریب کے رہنے والے حج افراد کرتے ہیں کہ وہ احرام باندھ کے جاتے ہیں، جا کے حج کرتے ہیں، حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ باہر سے لوگ جاتے ہیں جو آج کل تقریباً وہ 99% بلکہ 100% کہہ لیں کہ وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا رستے سے میقات سے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ اب مکہ شریف میں رہتے ہیں، اس دوران وہ چاہیں تو اور عمرے بھی کر سکتے ہیں اور طواف کریں، پھر حج کے موقع پہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پہلے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر جا کے دیکھتے ہیں سب لوگ عمرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب حج کا احرام ایک دفعہ باندھ لیا ہے تو ہم حج کمپلیٹ کر کے ہی اس کا احرام جو ہے وہ کھولا جائے گا، اس سے پہلے نہیں کھول سکتے۔ تو یہ مسائل کی لا علمی کی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب آدمی حج کے لیے جائے تو پہلے مسائل وغیرہ جو ہے ان کو سیکھے۔ ہاں جی، کچھ پرابلم ہے، کچھ جو ہے نا یہ اسپیکر جو ہے پرابلم کر رہی ہے، کچھ ادھر سے باہر سے آواز آ رہی ہے اندر سے ہیں۔ چلو اس ٹائم اچھا، ہم جب پہلی دفعہ حج پہ گئے تو ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب سے، وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگے جی میں ٹینڈ نہیں کراؤں گا، سر نہیں منڈاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی سب لوگ ٹینڈ کراتے ہیں، حلق کراتے ہیں، تو آپ ہی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کبھی نہیں کرایا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ چھوٹے کرا لینا پھر، اگر آپ ٹینڈ نہیں کراتے تو۔ اچھا جی، ہم ان کو ساتھ لے کے گئے، جا کے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد پھر وہ نیچے جاتے تھے پانی پینے کے لیے، آب زمزم شریف اب تو وہ بند کر دیے گئے، وہاں گئے پانی پینے کے لیے۔ پہلے طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر پانی پیتے تھے نیچے پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ تو وہ نفل پڑھے، نیچے پانی پینے کے لیے گئے تو وہ کہیں ہم سے آگے پیچھے ہو گئے، رش میں وہ ساتھ نہ رہے۔ ہم نے ان کو ڈھونڈا، کہیں نظر نہیں آئے، تو پھر ہم نے صفا مروہ صحیح کی اور واپس آئے تو دیکھا کہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹینڈ کرائی میں نے کہا کہ یہ کہ آپ تو کہتے تھے کہ ٹینڈ نہیں کرانی ہے تو آپ تو پہلے ہی، انہوں نے کہا سب لوگ کرا رہے تھے، میں نے بھی کرا لیا۔ تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلے وہ صفا مروہ میں بھی چکر لگانے تھے، وہ تو آپ نے لگائے نہیں، تو ٹینڈ پہلے ہی کرا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا پھر ان کو لے کے گئے، میں نے کہا ادھر بھی چکر لگائیں، اور اس پہ چونکہ آپ نے پہلے ہی ٹینڈ کرا دی ہے تو اس کا دم بھی دینا پڑے گا ایک۔ تو بہرحال مسائل کا جو ہے وہ علم ہونا ضروری ہے، پہلے سیکھنا چاہیے، یا یعنی گروپ کے اندر ایسے لوگ ہوں جن کو مسائل کا علم ہو تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو حج افراد تو وہ ہوتا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھا اور جا کے حج کیا، اور حج تمتع ہوتا ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کے گئے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر حج کے موقع پہ حج کا احرام باندھا، تو یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران، جب احرام باندھیں گھر سے یا رستے سے تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جائے، دونوں کا اکٹھا احرام باندھا، دونوں کی نیت کی جائے۔ اللہم انی ارید العمرۃ والحج، ارید الحج والعمرۃ۔ تو اب جا کے عمرہ کریں گے تو پھر احرام کھولیں گے نہیں، احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ پھر حج جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر جو ہے دونوں احرام سے اکٹھے ہی باہر آئیں گے، یعنی اس وقت احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔
اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا بہتر ہے۔ جائز جواز میں تو کوئی کلام نہیں ہے، تینوں طریقے جائز ہیں۔ اب کون سا طریقہ ان میں سے بہتر ہے، اس میں اختلاف ہے فقہاء کا۔ بعض کہتے ہیں حج افراد جو ہے وہ بہتر ہے، بعض کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے، بعض کہتے ہیں حج قران جو ہے وہ افضل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران سب سے بہتر ہے اور اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اس میں مشقت سب سے زیادہ ہے کہ حج تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اور حج قران میں جب تک حج نہیں کر لیا احرام کی پابندیاں باقی رہیں، اور جتنی دیر تک وہ اب عام طور پر 8-10 دن ہوتے ہیں اتنی دن تک وہ احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی، تو اس میں مشقت زیادہ ہے، تو مشقت زیادہ ہے تو ثواب بھی زیادہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کون سا حج کیا تھا؟ حج افراد یا حج تمتع یا حج قران؟ اب تینوں طرح کی روایات ہیں، صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشاہدے اور اپنے اپنے خیال کے مطابق، جو ان کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ حضور نے صرف حج کیا یا حج قران کی نیت تھی یا تمتع کی نیت تھی، تو اب جو کہتے ہیں قران کیا تھا وہ کہتے ہیں قران سب سے افضل ہے کہ دونوں کا احرام حضور نے اکٹھا باندھا تھا۔ جو کہتے ہیں تمتع تھا وہ کہتے ہیں کہ تمتع کی نیت کی تھی تو یہ سب سے افضل ہوا۔ اصل یہ ہے کہ جو حضور نے حج کیا وہی سب سے افضل ہے۔ اب چونکہ اس میں روایات مختلف ہیں تو فقہاء کا اختلاف اس میں ہو گیا کہ کون سا حج حضور نے کیا تھا وہی سب سے افضل ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حج قران سب سے افضل ہے کہ حضور نے حج قران کیا تھا، اور ساتھ اس میں عقلی دلیل بھی ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ تین طریقے ہیں کہ ان میں اب حج تمتع اور حج قران جو آدمی کرتا ہے اس پہ ایک دم جو ہے وہ لازم آتا ہے، اور یہ دم ہوتا ہے شکرانے کا، یعنی ایک سفر میں 2 عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی۔ تو ایک سفر میں 2 جو ہیں عبادتیں ادا کی تو اس کے شکرانے کے طور پر ایک دم جو ہے ہدی جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جس نے فائدہ اٹھایا، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تمتع یا تمتع، عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی حج کے ساتھ عمرہ کیا، یعنی ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں ادا کی، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اس کو ایک ہدی دینی پڑے گی جو میسر ہو، یعنی ایک بکری یا بھیڑ یا گائے یا اونٹ کا ایک حصہ، جس طرح قربانی میں 7 آدمی شامل ہوتے ہیں، گائے اور اونٹ میں اسی طرح اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ہاں جس کو وہ نہ میسر ہو، جو قربانی کا جانور نہ ملے، جو قربانی کا جانور نہ خرید سکے، تو پھر اس کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ حج میں وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب رہو، یعنی 10 روزے اس نے رکھنے اس کے بدلے میں، جو قربانی نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا یا میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 روزے پھر حج سے پہلے اور 7 روزے حج کے بعد جو ہیں وہ رکھنے جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو اب قربانی کا جانور حج تمتع کرنے والوں یا حج قران کرنے والوں پر لازم ہے۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور عمرہ میں ہدی قربانی جو ہے واجب نہیں ہے، تو پھر یہ جانور قربانی کے ساتھ کس لیے لے گئے؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ عمرہ میں قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے، ایک ثواب کا کام ہے۔ تو حرم شریف میں جانور ذبح کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے،
اور جب حج کرنے والا یا عمرے کرنے والا جو جانور ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو ہدی کہتا ہے، ہدی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اونٹ تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے گئے تھے وہاں ذبح کرنے کے لیے، تو اب انہوں نے روک دیا کہ نہ تم جا سکتے ہو نہ تمہارے یہ جانور آگے جا سکتے ہیں۔ تو پھر ان کو بھی وہیں پہ ذبح کیا گیا۔ جب معاہدہ ہو گیا بھائی ٹھیک ہے ہم اس سال عمرہ نہیں کرتے، واپس چلے جائیں گے، تو پھر وہیں پہ ان اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد حلق کرا دیا گیا اور احرام جو ہے وہ کھول دیا گیا۔ اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ قیامت تک کے لیے بہت مرتبہ ایسے واقعات ہونے تھے کہ کوئی آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ کے چلتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ حرم شریف تک نہیں پہنچ سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ بھی سنت اب موجود ہوگی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، تو حضور نے وہیں پہ قربانی کا جانور ذبح کیا، اور چونکہ وہ حرم شریف کی حد کے اوپر تھا تو وہاں پہ حرم شریف کی حد کے اندر جانوروں کو ذبح کیا گیا اور احرام کھول دیا گیا۔ اب اس کے بدلے میں عمرہ کرنا لازم ہے، جو آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ اگر کسی نے حج کا احرام باندھا ہے اور وہ حج نہیں کر سکا، کوئی ایسی بیماری عارض آ گئی یا کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو گئی اور وہ حج نہیں کر سکا، تو اب پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک قربانی کا جانور جو ہے وہ بھیج دے، یا وہاں کسی کو کہے بھئی وہاں جا کے ذبح کرے۔ بعض ائمہ کے نزدیک جہاں ہے وہیں پہ ذبح کر سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حرم کی حد کے اندر ذبح کرنا ضروری ہے۔ بہرحال پھر وہ احرام کھول دے گا اور اس پہ پھر اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی، آئندہ سال وہ جا کے پھر اس حج یا عمرے کے بدلے میں حج یا عمرہ وہ کرے گا۔ تو چنانچہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے حج کا ارادہ کیا، تو ان کے صاحبزادوں نے بیٹوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ جس زمانے میں یزید کی فوجیں جو ہے مکہ شریف پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی تھیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے اور یزید کی فوجیں جو ہیں وہ حملہ آور تھیں، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، تو آپ اس سال حج نہ کریں، آئندہ سال آپ حج کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو روک دیا جائے، آپ نہ وہاں پہنچ سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک سنت موجود ہے، میں ایسے ہی کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اگر جا سکا تو جا کے حج کروں گا، نہ جا سکا تو جس طرح حضور کو روک دیا گیا تو حضور نے قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کیے اور احرام کھول دیا، اور آئندہ سال اس کے جو ہے وہ قضا کی۔ اسی طرح میں بھی کروں گا، اگر چلا گیا تو ٹھیک ہے، نہ جا سکا تو جو ہے احرام کھول دوں گا اور قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کر کے آئندہ سال اس کی قضا کروں گا۔ تو اب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اور ہدی کے جانوروں کو روک دیا وہاں جانے سے، اور یہ ایک مسلمہ اصول تھا جس کو وہ بڑی اچھی طرح مانتے تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے، اور ان کے باپ دادا بھی اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضور کی عداوت، دشمنی اور مخالفت میں اس اپنے اصول کو بھی جو ہے وہ پس پش ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم الذین کفروا، وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، والہدی، اور ہدی کو بھی معکوفاً وہ روکی ہوئی، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پہنچے جہاں جا کے اس کو ذبح کرنا تھا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومنوں کے، رجل کی جمع رجال، مومنون مومن مرد، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور کچھ مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو روند ڈالو گے،
فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم، پھر تمہیں ان کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑتی بغیر علم کے۔ واقعہ یہ تھا کہ مکہ شریف کے اندر کچھ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، تھے مومن لیکن انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور وہ مکہ شریف کے اندر مقیم تھے۔ اب اگر لڑائی ہوتی تو مسلمانوں کی طرف سے جب کافروں پر حملہ کیا جاتا، کافروں کو مارتے مارتے درمیان میں وہ بھی پس جاتے، وہ بھی انہی تلواروں کی زد میں آ جاتے، نیزوں کی تیروں کی زد میں آ جاتے، تو کافروں کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی مر جاتے جنہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، یا جو ایمان ان کا ظاہر تھا لیکن مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا۔ اب اس کا جواب جو ہے محذوف ہے، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لڑائی کی اجازت دیتا اور لڑائی ہوتی اور کافروں کا قلع کما کیا جاتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ کچھ ایسے مومن ہیں کہ جن کا مسلمانوں کو علم بھی نہیں ہے، لیکن ان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ بھائی تمہارے ہاتھوں وہ مسلمان بھی مر جائیں گے اور پھر تمہیں بعد میں شرمندگی ہوگی جب تمہیں علم ہوگا کہ تمہارے ہاتھ سے ہی تمہارے مسلمان بھائی جو ہے قتل ہو گئے، یا کافر کہیں گے دیکھو بھائی انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا، اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ تو ان مسلمانوں کی وجہ سے کافر بھی بچ گئے اور ان کو نہیں قتل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک اسلام یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے کافر بھی قتل ہونے سے بچ رہے ہیں، مسلمانوں کو بچاتے بچاتے کافروں کو بھی چھوڑا گیا۔ اور ایک اسلام آج ہے جو کچھ نادان جو ہیں جنہوں نے اپنے خیال کے مطابق جس کو اسلام سمجھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا ہے، کوئی مسلمان بیچارے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی اپنے کام کاج پہ ہے، کوئی پولیس والا فوج والا اپنی ڈیوٹی پہ ہے، کوئی اسپتال میں مریض پڑا ہوا ہے، ان کو وہاں گولیاں مارو، دھماکے کرو اور ان کو مار دو، تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ ایک اسلام یہ ہے، ایک اسلام وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ کافروں کے اندر کچھ ایسے مسلمان رہ رہے ہیں جن کا مسلمانوں کو علم نہیں ہے، تو اگر کافروں پہ حملہ ہوتا تو وہ مسلمان بھی ساتھ کافروں کے قتل ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر حملہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو کتنا فرق ہے اس اسلام میں اور آج کے ان نادانوں کے اسلام میں، کہ جو کافروں کے ساتھ تو محبت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنے کی، ان کو مارنے کی تو توفیق نہیں ہے، مسلمانوں کو مار مار کے ہی بڑا جنت میں پہنچ رہے ہیں کہ جی ان کو مار کے ہم جنت میں جا رہے ہیں، اور بے قصور جن کا کوئی قصور نہیں، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیے اگر جنگ بھی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ہوتی ہے تو مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا ہے جو جنگ میں شامل نہیں ہے، کسی عورت کو اگر جنگ میں شامل نہیں ہے اس کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی بوڑھے کو اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہے تو کافروں میں سے جو ہے ان کو بھی نہیں قتل کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لڑائی میں نہیں آئے، ان لوگوں کو بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ کافروں کے، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کچھ بھی ہیں، اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے عبادت، وہ جنگ میں شامل نہیں ہے تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، عبادت کرنے والوں کو، ان کو نہیں مار سکتے، کافروں کے۔ اب یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا، بوڑھوں کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے، مریضوں کو اسپتالوں کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، اور عبادت کرتے ہوئے جو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ان کو مارا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ ہم بڑی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس اسلام میں اور اس اسلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے، لم تعلموہم، جن کو
تم نہیں جانتے تھے انتتہم کہ تم ان کو راؤنڈ ڈالو گے، یعنی کافروں کے ساتھ وہ بھی قتل ہو جائیں گے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اور تمہیں ان کی وجہ سے پھر معرۃ شرمندگی آر ہوتی، یعنی بغیر علم کے مارے جاتے، لیکن تمہیں اپنے اس کیے پہ بعد میں پھر دکھ ہوتا کہ ہمارے ہاتھوں میں مسلمان قتل ہو گئے، یا کافر کہتے بھائی دیکھو انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اب اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی پھر تمہیں قتل کی یعنی لڑائی کی اجازت دے دی جاتی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اس میں ایک اور وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ کافر تو وہ تھے کہ جنہوں نے کفر کی حالت میں مرنا تھا، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی تھیں، لیکن انہی کفار کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آگے چل کے ایمان قبول کرنا تھا اور اسلام کی بہت خدمت کرنی تھی، ان کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی کی اجازت نہیں دی کہ داخل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن آئندہ انہوں نے ایمان قبول کرنا تھا، اور انہی لوگوں میں تھے صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید یہ مسلمان ہوئے، حضرت عمر بن عاص، حضرت امیر معاویہ، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان اور بہت سے لوگ، اکرمہ بن ابی جہل جو بہت بڑے دشمن تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا اور اسلام کی بہت خدمت کی۔ تو یہ بہت سے ایسے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ان لوگوں کی قسمت میں ایمان ہے، تو ان کی وجہ سے بھی پھر لڑائی جو ہے وہ مؤخر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ لو تزیلوا، اگر یہ لوگ الگ ہوتے، یعنی یہ جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا اور وہ مسلمان جن کا مسلمانوں کو علم نہیں تھا، یہ اگر کافروں میں شامل نہ ہوتے، ان سے الگ ہوتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان میں سے جو انہوں نے کفر کیا ان کو ہم دردناک عذاب دیتے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ، جب کیا کافروں نے اپنے دلوں میں، یعنی اپنے دلوں میں جگہ دی، فی قلوبہم الحمیۃ، ضد کو، تعصب، اناد، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد جو ہے اس کو اپنے دلوں میں انہوں نے جگہ دی۔ کس طرح؟ ایک تو یہ کہ جس طرح ابھی میں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک مسلمہ اصول کی خلاف ورزی کی، ایسا اصول جس کی خلاف ورزی کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی آدمی کو حرم شریف تک آنے، حج کرنے، عمرہ کرنے اور طواف کرنے سے نہیں روکا جاتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہو۔ حتیٰ کہ یہ جو ہے 3 مہینے حج کے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے میں عام طور پر اہل عرب جو ہے وہ عمرہ ادا کرتے تھے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں ان کو الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں، حتیٰ کہ عرب کے ڈاکو وہ لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیتے تھے۔ بھئی یہ حرم کے مہینے ہیں، لوگ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، واپس آ رہے ہیں، تو حج عمرہ کے لیے جانے والوں، واپس آنے والوں پر ڈاکو بھی حملہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی یعنی ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیتے تھے، لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ بھئی یہ حج اور عمرے کے مہینے ہیں اور ان سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو ہے قربانی کے جانوروں میں وہ جو نشانی کی جاتی تھی وہ بھی اسی لیے کی جاتی تھی کہ دور سے سب کو پتہ چل جائے بھئی یہ حرم شریف کی طرف جانے والے جانور ہیں، ان کی ریسپیکٹ کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، عزت کی جائے۔ لیکن انہوں نے ضد کی اور جاہلیت کی ضد کی، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں تک نہیں جانے دیا اور روک دیا۔ اب حالات ایسے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت پریشان تھے اور خطرہ تھا کہ جب مسلمانوں کو حرم شریف میں داخل ہونے سے وہ منع کر رہے ہیں تو مسلمان بھی جوش میں آ کے
وہ لڑائی شروع کر دیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب اتارا اپنے رسول پر، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اطمینان قلب عطا فرمایا۔ بظاہر حالات کتنے نامساعد ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان مدینہ شریف سے چل کے 8-10 دن کا سفر کر کے احرام باندھ کے عمرے کا، ساتھ قربانی کا جانور لے کے مکہ شریف پہنچ گئے۔ اب وہاں سے ان کو مکہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو کتنا دکھ ہوگا اور لڑائی کا خطرہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو صلح ہوتی ہے اس کی شرائط بھی آپ لوگ سن چکے ہیں کہ وہ بظاہر ساری مسلمانوں کے خلاف ہیں اور کافروں کے حق میں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم واپس چلے جاؤ عمرہ کیے بغیر یہیں سے، اگلے سال آ کے عمرہ کرنا، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ مکہ والوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ شریف چلا جائے تو تم پابند ہو اس کو واپس کرنے کے، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی دین سے پھر کے مکہ آ جائے تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ کتنی مطلب ہے کڑی شرط ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ اس طرح کی شرائط، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر، مومنوں پر اتارا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی کی بات کے ساتھ ان کو چمٹا دیا، یعنی وہ اس کے ساتھ چمٹے رہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رسول کے فرمان پہ انہوں نے سختی سے عمل کیا۔ بظاہر ان کے مزاج کے خلاف ہے، ان کی طبیعت کے خلاف ہے، لیکن اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا، ورنہ اب کافر جو ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے یا ایک مسلمہ اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کسی کو نہیں روکتے حج و عمرہ سے، لیکن مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روک دیا۔ تو مسلمانوں سے بھی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج اور غصے میں آ کے وہ بھی لڑائی شروع کر دیتے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقوی کی بات کے ساتھ چمٹائے رکھا، یعنی انہوں نے اپنے آپ پر ضبط کیا۔ بے شک ان کے مزاج کے خلاف ہے، ان کی طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر وہ دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہی بندہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری طبیعت کے موافق ہو یا طبیعت کے خلاف ہو، ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہو اس کو مان لیا جائے اور جو طبیعت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم جو ہے اس کو ماننا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری طبیعت کے خلاف ہے، پھر بھی ہم نے اس کو ماننا ہے، جس طرح کے مسلمانوں نے کیا۔ اب جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا بھائی ٹھیک ہے اب معاہدہ ہو گیا ہے، اور معاہدہ ابھی ہو رہا ہے، ادھر سے ایک شخص جو ہے وہ جو مسلمان ہو چکے تھے، کافروں نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا مکہ میں، وہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگے ہوئے، زنجیریں ان کی قدموں میں ہیں، اور وہ مسلمانوں کے پاس آگے پکارا مسلمانوں کو مجھے بچاؤ بھائی، دیکھو میری حالت، مجھے کافروں نے ایمان لانے کے پداش میں اس کی وجہ سے مجھے وہاں روکا ہوا ہے اور مجھے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اب معاہدہ یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو آئے گا اس کو واپس کرنا ہے، اور وہ تھا بھی کون؟ کافروں کی طرف سے جو شخص معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا، جس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں، اس کا بیٹا ہے سہیل بن عمر اس کا نام ہے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بیٹے ابو جندل بن ابو سہیل، تو وہ آ گئے۔ تو وہ ابو سہیل کہنے لگے جی یہ جو معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں نا ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سائن اس پہ نہیں ہوئے۔ تو اس نے کہا جی اس کی پابندی کرنے کا یہ پہلا موقع ہے، اس کو واپس کریں۔ حضور نے فرمایا بھائی ابھی تو معاہدہ ہوا ہی نہیں، معاہدہ تو تب کمپلیٹ ہوگا نا جب دونوں طرف سے سائن ہو جائیں گے، اب ایگریمنٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، ابھی تو سائن ہوئے نہیں، دستخط ہوئے نہیں۔ اس نے کہا جی سائن تبھی ہوں گے یہ اب جب پابندی کریں گے، اس کو واپس کریں گے، نہیں تو یہ یہی ختم، معاہدہ ختم۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے ان کو واپس کرو، ہم بہر حال معاہدہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حالات ہے، لیکن سارے حالات کے باوجود مسلمانوں نے پھر بھی سر تسلیم خم کیا مومنوں نے، اور یعنی اللہ رسول کے حکم کی پابندی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے ساتھ ان کو چمٹائے رکھا تقوی کے بات کے ساتھ، وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اسی کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، یعنی کلمہ کی یعنی حق کی بات کے ساتھ وہ سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرتے۔ اب دیکھیے صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، سکون قلب، اطمینان قلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اتارا، اور ان کو کلمہ تقوی کے ساتھ چمٹائے رکھا، اور وہ اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے۔ یہ صحابہ اکرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب اگر کوئی ان کے بارے میں کہے بھائی نہیں وہ سچے مومن تھے، پکے مومن نہیں تھے، تو اب اس کی بات مانی جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں نے ان پر اطمینان قلب اتارا اور تقوی کی بات کے ساتھ ان کو چمٹائے رکھا، اور وہی اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے۔ تو اللہ رسول کی بات جو ہے وہی اتھینٹک ہے، وہی پکی، اسی کی مانی جائے۔ اب پھر کوئی اگر یہ کہے بھائی نہیں وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہے تھے، اوپر سے مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، کوئی وہ ظاہر وہ صرف اوپر سے پڑھ رہے تھے، اندر سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو بھی جاننے والا ہے کہ کوئی سامنے کیا دکھا رہا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کہ جی اب کیا کر رہے ہیں، آئندہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کی منصوبہ بندیاں کیا ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جاننے والا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر شے کو جاننے والا۔ جو فرما رہا ہے صحابہ اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی کی بات کے ساتھ چمٹائے رکھا، اور وہی اس کے حقدار اس کے اہل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے احکام پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔